آج کی دنیا میں ایسا کون سا آدمی ہوگا جو موبائل فون سے بے خبر ہو، سوشل میڈیا سے بے خبر ہو یا انٹرنیٹ سے غافل ہو؟ بلکہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انٹرنیٹ اس وقت ہمارے لیے الیکٹرسٹی اور پانی سے زیادہ اہم چیز ہو گئی۔ کہیں اگر ڈاٹا ختم ہو جائے اور وائی فائی بند ہو جائے تو بچے تک تڑپ جاتے ہیں کہ بھائی ہم بالکل دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مجھے یہ خیال آیا کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی مثال شیئر کروں میں جس سے شاید ہمارے ایمان میں کوئی تازگی آئے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ موبائل فون کو چارج کرنا پڑتا ہے، اس میں سم ڈالنی پڑتی ہے، اس میں پیسے ڈالنے پڑتے ہیں، ریچارج کروانا پڑتا ہے، اس کو بیلنس ڈلوانا پڑتا ہے، اور ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو کال کرنے میں آپ کو نمبر ڈائل کرنا پڑتا ہے۔ ایک سگنل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے موبائل تک ٹکراتی ہے جا کے۔ لیکن کوئی بھی نارمل آدمی، جاہل آدمی یہ سوچے گا کہ اس موبائل سے ڈائریکٹ اس موبائل تک سگنل جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے موبائل سے آپ کا سگنل باہر کے ٹاور کو جا رہا ہے، ٹاور سے ایکسچینج تک جا رہا ہے، ایکسچینج سے سیٹلائٹ پہ جا رہا ہے، سیٹلائٹ سے واپس دوسرے سیٹلائٹ پہ جا رہا ہے، یا پھر وہاں سے چیک ہوتے ہوئے سگنل یا تو ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے یا پھر ایکسچینج سے ہوتا ہے، یا جیسے بھی سیٹلائٹ کے تھرو ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ضد کرے کہ میں یہ سگنل کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ہم اسے بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی نالج کی ضرورت ہے۔ کچھ ایکوپمنٹس آتے ہیں، کچھ گیجٹس بنائے جاتے ہیں جس سے سگنل آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا، اس کی فریکوینسی نظر آئے گی۔ تو اس سے بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر آنے والی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ اب جو نظر نہیں آتی اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف سنائی دیتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہاتھ لگانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پاور ہے، جیسے کہ کرنٹ ہے، جیسے کہ کوئی چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ دیکھنے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کبھی چل بھی سکتا ہے کھولتا ہوا پانی وغیرہ، آگ ہے، لیکن کرنٹ تو بالکل نظر نہیں آتا۔ ایک تار ہے کھلی ہوئی، اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو 10 مرتبہ سوچیں گے کہ اس میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے، ٹیسٹر سے دیکھنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ ضد کرے کہ میں اس پاور کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس پاور کے پیچھے جو اس پاور کا پیدا کرنے والا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے، تو اس کو اپنی موت کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر قیامت کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ کچھ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں صرف سنائی دیتی ہیں۔ جیسے انبیاء کے پاس فرشتے آتے تھے، وحی لے کے آتے تھے، تو ایک فرشتے کی آواز وہ سنتے تھے، کبھی کبھی فرشتے کو دیکھتے بھی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا، اپنا دیدار نہیں کرواتا، یا تو نبی کے فرشتے کے ذریعے سے نبی کے پاس اپنا پیغام بھیجتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ یہ ملحدین اور ایکس مسلم اور پتہ نہیں عجیب عجیب نام انہوں نے رکھ لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ایسا کوئی گاڈ نہیں ہے، اگر وہ تمہارا اللہ ہے تو پھر وہ ایسا ہے، تمہیں ٹیررزم سکھاتا ہے، تمہیں بے حیائی سکھاتا ہے۔ تو میں ضمناً وہ بات کر رہا ہوں، اللہ کبھی بے حیائی نہیں سکھاتا، ظلم و ستم بھی نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ نے تو بات ہی وہاں سے شروع کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اللہ نے صرف یہی چیزیں حرام کی ہیں، بے حیائی، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی، دوسرا حق تلفی، تیسرا کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف بغاوت کرنا، چوتھا شرک، پانچواں وہ باتیں کہنا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اور یقین نہیں ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اب میں ہمارے نوجوانوں کو یا پھر ہماری آنے والی نسلوں کو یا جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، میں خاص طور پہ آپ سے یہ التجا کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن سے دور مت رکھیے۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے،
ایک ایسا درس ہے، ایک ایسا مدرس ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسا جنریٹر ہے جو آپ کے ایمان کو باقی بھی رکھتا ہے اور اپ گریڈ بھی کرتا رہتا ہے۔ ورنہ آپ دھوکے میں رہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم نے قرآن کبھی پڑھی تھی زندگی میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہاں پڑھی بھی تھی تو ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ کچھ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کبھی کبھی میں پڑھ لیتا ہوں، ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آج کل تو یہ یوٹیوب کا سہارا ہم لیے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بیان سنتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ جواب دیتے ہیں ہاں مجھے جو اچھا لگتا ہے اور جو صحیح لگتا ہے میں لے لیتا ہوں، جو غلط ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی آپ کا معیار کیا ہے سچ اور جھوٹ کا؟ صحیح اور غلط کی آپ کے پاس پہچان کہاں ہے؟ صحیح اور غلط تو وہ بتائے گا جو یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ جنریٹر، وہ پاور دیکھنا ہو تو یا تو آپ کو مرنا پڑے گا یا پھر قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا کہ واقعی ایک ہمارا کریٹر ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس دنیا کو۔ تو اب عقل مند آدمی کون ہے؟ وہ جو وہاں جا کے پتہ کرے کہ یہ چیز ایسی ہے یا پہلے سے مان لے؟ بھئی دو ہی راستے ہیں نا آپ کے پاس، ایک اپنی مرضی سے چلنے کا، ایک اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کی مرضی سے چلنے کا۔ جب آپ نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، کتاب کو مان لیا، تو آخرت کو ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اور وہ وہ راز جو چھپا ہوا ہے وہ ہم کیوں اپنی زندگی میں اس کو عمل نہیں کرتے؟ راز ہے نا، جو کہ دنیا کے سامنے آنے کے بعد بھی لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی بھی راز ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کہاں جائیں گے۔ وہ راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اپنی کتاب میں، آپ کو ہدایت دے دی۔ غرض یہ کہ توحید کی دعوت دیجیے، یہی توحید ہے، اور وہ اللہ اکیلا ہے، وہ پاور بالکل الون ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بجائے آپ شرک پہ کام کرنے کے توحید پہ کام کیجیے، بتائیے کہ اس کی صفات کیا ہیں اللہ کی، اور بتائیے کہ وہ کیسا توحید والا ہے، اور بتائیے کہ وہ کیسا پاورفل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگ یہ سمجھیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف سنائی دیتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سونگھنے سے پتہ چلتا ہے، اسمیل کا، وہ بھی نظر نہیں آتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چکھنے سے پتہ چلتا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کھارا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، اور آپ کے ہاتھ لگانے سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز۔ اور 5 سینسز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ نظر والے سینس کو چھپا کے رکھا ہے کہ 4 چیزوں سے، 5 چیزوں سے، 3 چیزوں میں، 5 چیزوں میں سے 3 چیزوں سے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں۔ آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا اللہ آپ کو، کانوں سے آپ اس کی باتیں سن سکتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس ہے آپ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس احساس کو زندہ رکھا ہے، جسے اکثر چھٹی حس بھی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ میری مثالیں میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں، آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ ہے گوگل میں، آپ نے اپنا یوٹیوب دیکھنا ہی ہے تو جیسے ریکارڈ کیجئے، اس کو پھر اپلوڈ کر دیجئے۔ چینل کا نام بعد میں بدل لینا، کچھ بھی آپ کے نام سے، اپنے نام سے رکھیے، اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، روز ایک کنٹینٹ بیان کیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہو سکتا آپ کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے کسی اور کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو جائے۔ لوگ پکوان سکھاتے ہیں، دنیا بھر کے کام سکھاتے ہیں، ٹول سکھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، میکینکس اپنی اپنی ٹیکنیکس بتاتے ہیں۔ آپ بھی اپنا کچھ کر کے دکھائیے اور لوگوں کو مدد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔